اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم فهم في غفلة معرضون۔ 17واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ لگا، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اقتربا قریب آ گیا، للناس لوگوں کا حساب ان کا حساب، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ معرضون، اور وہ پھر بھی غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح ہی ہم قیامت کی نشانیاں بھی بہت دیکھ بھی رہے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو ڈر جاتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، تو وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور برے کاموں کو چھوڑتے ہیں، اچھے کاموں کو کرتے ہیں۔ جن کاموں کو کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ کرتے ہیں، جن سے انہوں نے منع کیا اس سے منع رہتے ہیں۔ ڈرنے کا یہ مطلب ہے۔ لیکن جو لوگ اتنی بڑی نشانیاں بھی دیکھ کر، حالانکہ چاند کا 2 خانہ ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، جب بھی کوئی کبھی سورج کو گرہن لگ جاتا تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے، کہتے اللہ کے پیارے رسول کہیں قیامت تو نہیں آ رہی، تو اسی وقت وہ نوافل پڑھنے شروع کر دیتے۔ جب زیادہ بادل اندھیریاں آتی تب بھی صحابہ قیامت کا انتظار کرتے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں قیامت ابھی بہت دور ہے، جو کمانا ہے کما لے، جو کھانا ہے کھا لے۔ اس بس دنیا کی غفلت میں اپنے آپ کو لگا رکھا ہے، قیامت کو بھول گئے ہیں، اپنے حساب کو بھول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھولو نہیں، قیامت آنی ہے، تم سے حساب و کتاب ہونا ہے۔ صحابہ تو ہر وقت ہی موت کا بھی انتظار کرتے، قیامت کا انتظار کرتے۔ ہم تو کہتے ہیں ابھی یہ بھی نشانی ہو گئی ہے، ابھی یہ ہونی ہے، یہ بھی یہ آنی ہے، ابھی تو مسیح دجال نے آنا ہے، ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، تو ابھی پتہ نہیں کب ان کا آنا ہے، ابھی فلاں نشانیاں بھی رہتی ہیں، فلاں بھی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے تو اللہ کی مرضی ہے وہ ایک دن میں ہی ساری کی ساری تبدیلی کر دیں۔ اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے سارا کا سارا کچھ۔ تو ہمیں ہر وقت موت کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور قیامت کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، ابھی تو فلاں جنگ نہیں لگی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے وہ ایک دن ہی میں سارے کا سارا پلٹ دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پتہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ 40 سال حکومت کریں گے یا 40 دن کریں گے یا 40 گھڑیاں کریں گے، یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ ایک دن میں ہی حالاتوں کو بدل کر، لیکن اللہ تعالیٰ لا تخلف المیعاد نے
یہ بھی ہونا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے۔ تو دیگر جو نشانیاں ہیں یہاں یہ موضوع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں غفلت کو چھوڑنا چاہیے، اللہ کی یاد میں مشغول ہونا چاہیے، اللہ کی یاد میں مشغول ہونا چاہیے، صرف دنیا کی غفلت میں ہی نہیں لگا رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول، الا رجالا نوحی، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مگر آدمی، رجالن آدمی، نوحی ہم نے وحی کی الیہم ان کی طرف، فاسألوا پس پوچھو ذکر والوں سے وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ مشرکین جو مکہ ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ انسانوں میں سے کوئی انسان خدا کا رسول اور اس کا نبی ہو، وہ اس عقیدے کی، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس عقیدے کی تردید کرتا ہے، فرماتا ہے تو اس سے پہلے جتنے رسول آئے سب انسان ہی تھے، ان میں ایک بھی فرشتہ نہ تھا، جیسے دوسری آیت میں ہے وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، یعنی تو اس سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے اور ان کی طرف وحی نازل فرمائی سب شہروں کے رہنے والے انسان ہی تھے، یہ نبی سب شہروں کے رہنے والے انسان ہی تھے۔ اور آیت میں ہے قل ما کنت بدعا من الرسل، یعنی کہہ دیں کہ میں کوئی نیا اور انوکھا اور سب سے پہلا رسول تو ہوں ہی نہیں۔ ان کافروں سے پہلے کے کفار نے بھی نبیوں کے نہ ماننے کا یہی حیلہ اٹھایا تھا، جسے قرآن نے بیان فرمایا کہ انہوں نے کہا تھا بشرا یہدوننا، یہ تو انسان ہے، تو وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما کانوا خالدین، اور ہم نے ان کے جسم بنائے تھے اور نہیں کیا ہم نے ان کے جسموں کو کہ وہ نہ کھائیں کھانا، اور نہ ان کو ہم نے ایسا بنایا کہ وہ ہمیشہ رہیں۔ ہم نے نبیوں کو نبی بنایا ہے، نسل انسانی سے بنایا ہے، وہ کھانا بھی کھاتے تھے، تو اور ان کو پھر ایسا ہی نہیں بنایا کہ ان کا جسم اس طرح کا نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور وہ ہمیشہ بھی رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی ہم نے نبی بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، وہ انسانوں میں سے ہی بھیجے ہیں، تو ان کا پھر جسم ایسا نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہوئے۔ پھر ثم صدقناہم الوعدہ، پھر سچا کیا ہم نے ان سے وعدہ، فانجیناہم، پس ہم نے ان کو نجات دی، ومن نشاء، اور جسے ہم نے چاہے نجات دی، اور جسے ہم نے چاہا، اور ہم نے اسراف کرنے والوں کو ہلاک کر دیا، جنہوں نے انبیاء کی نہ مانی، رسولوں کی نہ مانی، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں شرک کی تردید فرما رہے ہیں کہ جن کو تم خدا کے سوا پوج رہے ہو ان میں ایک بھی ایسا نہیں جو مردوں کو جلائے۔ اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرور فساد ہوتا،
ایک خدا کہتا کہ میں نے سورج مشرق سے لانا ہے، دوسرا کہتا ہے میں مغرب سے لانا ہے، ایک خدا کہتا ہے میں نے بارش برسانی ہے، دوسرا خدا کہتا ہے میں نے دھوپ لگانی ہے۔ تو پھر فساد ہوتا ہے، دیکھتے ہیں نا کہ ملکوں میں کیسے فساد ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں کیسا ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کے شریک ہیں تو ایک دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اللہ کا بھی کوئی شریک ہوتا تو اللہ کو دبانے کی کوشش کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو دبانے کی کوشش کرتا۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی مثال دے دی ہے، سمجھا دیا ہے۔ لوگوں سوچو سمجھو فکر کرو، اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا لا فساد آتا، البتہ فساد ہوتا، ضرور فساد ہوتا، دونوں خداؤں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی تو یہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یہ ایک ہی اللہ ہے جو ہر ایک چیز کو ہر ایک چیز کی منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ وہ اپنی اپنی منزلوں پر چل رہے ہیں، ستارے اپنی منزلوں پر چل رہے ہیں، سورج اپنی منزل پر چل رہا ہے، چاند اپنی منزل پر چل رہا ہے، رات اپنی منزل پر چل رہی ہے، دن اپنی منزل پر چل رہا ہے۔ یہ ایک ہی تو خدا ہے جو یہ سب چلا رہا ہے۔ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو ضرور فساد ہوتا۔ اگر پھر بھی یہ سمجھ نہ آئے، پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے تو پھر اس میں بدبختی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ انسان یہ نہ سوچے، یہ سمجھے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا ہے۔ لوگوں سوچ لو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے اگر کوئی اور خدا ہوتا تو ضرور فساد ہوتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ شرک کی تردید فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور نہیں بنایا ہم نے کسی انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں۔ أَفَإِن مِتَّ، کیا پتہ اگر آپ فوت ہو جائیں گے، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، پس وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اے میرے پیارے حبیب، آپ سے پہلے بھی میں کسی بھی انسان کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہو۔ تو کیا اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ ہر نفس کو، ہر جاندار چیز کو، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ ہر ایک جاندار نے موت کی گھات اترنا ہے، ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت ہم نے بنائی بھی اسی لیے ہے۔ وَلَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزماتے ہیں برائی کے ساتھ بھی، اور آزماتے ہیں کہ آپ برائیاں کرتے ہیں کہ برائیاں کرتے ہیں، پھر طرف ہمارے ہی لوٹنا ہے۔ دیکھ لو، ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہم نے یہاں سدا نہیں رہنا، پھر بھی اتنے کام ایسی سختی سے کیے جاتے ہیں، دل کو سخت کر کے۔ کبھی بہت سارے ہم اپنی طرف دیکھیں، اپنے آپ کو جھانکیں، کیا ہم موت کا کوئی ڈر رکھتے ہیں؟ ہم موت سے ڈر کر کوئی نیکیاں کر رہے ہیں یا بلائیاں کر رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کوئی ہم نے تو نہیں مرنا، سب لوگوں نے مرنا ہے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، مرنا تو سب نے ہے، عمل اپنے اپنے کام آنے ہیں۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے رسول کے تابع بنا لیا، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ تو جس نے یہی سمجھا کہ بس جیسے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں انہوں نے تو مرنا ہے، ہم نے بھی تو مرنا ہے، تو وہ تو اتنا نہیں کرتے، ہم اتنا کیوں کریں؟ اللہ کے بندے ڈرتے ہیں، اللہ کے بندے ہی نیکیوں کی طرف رغبت کرتے ہیں، نیکیوں کی طرف پلٹتے ہیں، وہ نیکیاں ہی کرتے ہیں اور برائیوں سے بچتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تو ہماری ہی طرف تم نے لوٹنا ہے، ہماری طرف تم نے پلٹ کر آنا ہے۔
اس لیے نیکیاں کر لو، نیکیاں کر لو، نیکیوں کی طرف آؤ۔ یہ یہاں کوئی سدا نہیں رہنا، ہر کسی نے مر جانا ہے، ہر کسی نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے۔ اس دن کے کھڑا ہونے سے ڈرو کہ ہم اپنے اللہ کے ہاں کیسے کھڑا ہوں گے۔ جب کہ ہم نے سب سے پہلے سوال پر ہی ہم فیل ہو گئے تو اگلے سوالوں کا کیا بنے گا؟ جب کہ ہم نے نماز ہی نہ پڑھی ہوگی۔ قبر میں بھی یہی سوال ہوگا، حشر میں بھی سب سے پہلے جو حساب ہوگا اس میں پہلا سوال یہی ہوگا کہ آپ بتائیں کہ نمازیں کتنی پڑھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی توفیق دے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی توفیق دے گا تو نماز جو ہے وہ بے حیائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، جب ہم نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، پھر ہم انشاءاللہ ضرور برے کاموں سے رکیں گے اور نیکیوں کے کاموں کو کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو یہ لوگ جھٹلاتے ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے تھے، تو آپ ان کے جھٹلانے سے آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے رسولوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ وَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، انہوں نے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا جس طرح وہ آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ وہ اتنے مذاق کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ بھی کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو یتیم ہیں، کیا اللہ نے انہی کو نبوت دینی تھی؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ تمہیں جو ستایا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے اور جھوٹا کہا جا رہا ہے، اس پر پریشان نہ ہونا۔ کافروں کی یہ برائی پرانی عادت ہے، اگلے نبیوں کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا ہے، جس کی وجہ سے آخر ان لوگوں کو عذاب آئے جب انہوں نے نبیوں کو جھوٹا کہا، نبیوں کو دیوانہ کہا، نبیوں کو نہ مانا۔ تو میرے پیارے محبوب آپ بھی پریشان نہ ہونا، یہ ان کی پرانی عادت ہے۔ معجزات بھی مانگ لیتے ہیں، پھر ان کا انکار بھی کر دیتے ہیں، ان کو مانتے نہیں تو اس کا انکار کر دیتے ہیں، تو ان کی یہ پرانی عادت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرقان اور روشن کتاب، نور والی کتاب اور نصیحت متقیوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہوا بہت مقامات پر ان کا ذکر آیا ہے، قرآن پاک کے بہت مقامات پر۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی پہلے سپارے سے شروع ہوتا ہے۔ اور البتہ تحقیق دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت پہلے سے اور تھے ساتھ اس کے جانتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی پہلے سے اور سے ساتھ اس کے جانتے، جب کہا واسطے اپنے باپ کی بات کہتے ہیں 14-15 سال عمر سے، جب کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے کیا ہے یہ مورتیاں وہ جو تم ان کے لیے اعتکاف کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا انہوں نے پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے، ہمارے آباء و اجداد یہ عبادت کرتے تھے، ہم اس لیے یہ عبادت کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ باپ دادا
تو گمراہی میں تھے تو تم بھی گمراہی میں لگ چکے ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، سمجھنا چاہیے۔ شاید والدین پڑھے لکھے نہ ہوں یا ان کی طرف کوئی ہدایت والا نہ آیا ہو، ان کو کوئی پیغام نہ پہنچا ہو، تو ہمیں ان قوموں کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح ماں باپ کرتے ہیں اسی طرح ہم نے کرنا ہے۔ بعض وہ قومیں بھی ایسی کہتی تھی کہ ہم نے جس طرح اپنے باپ دادا کو دیکھا اسی طرح ہم کر رہے ہیں، تو آپ بھی ایسے لوگ کرتے ہیں کہ اگر کوئی کہے بدعتوں رسموں کے بارے میں یا کہ شرک کے بارے میں، تو کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے ہیں، ہم نے ان کو دیکھا تھا وہ ایسے کرتے تھے۔ تو یہی اسی طرح پہلی قومیں بھی کہتی تھی، نبیوں کو بھی وہ اسی طرح جواب دیتے تھے کہ ہم نے دیکھا اپنے آباء و اجداد کو کہ وہ ایسے کرتے تھے اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، نبیوں کو تو ان باتوں سے، اللہ والوں کو، موحدوں کو ان باتوں سے بہت نفرت ہوتی ہے۔ انہوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل ربکم، کہا بلکہ تمہارا رب ہے، جو رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا، وہی ذات ہے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، اس کو رب مانو اور میں ہوں اوپر اس کے گواہوں میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہ یہ ان کا جواب اچھا نہ لگا، تو آپ نے فرمایا کہ تم ایک اللہ کی بات کرو جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تو میرا بھی رب وہی ہے۔ قال بل ربکم، کہا بلکہ تمہارا رب ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ تو انہوں نے پھر جو ان کی قوم تھی وہ ایک میلہ لگاتے تھے، سب لوگ ادھر چلے گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ بھی آئیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ یہ ان کا کوئی جھوٹ نہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات سے بیمار تھے۔ بیمار کا یہ کہنا کہ کوئی ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا تھا، تو ایسی بات سن کر اللہ والوں کو بیماری سی معلوم ہوتی ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ میں نہیں جانا، میں تو بیمار ہوں۔ تو جب سارے وہ چلے گئے تو آپ نے ایسا کیا کہ ان کے جو بت تھے سب کو توڑ دیا، توڑ کر کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی۔ جو انہوں نے بت خانہ تھا ان کے بت خانے میں آپ داخل ہو گئے، تو ان کے بتوں کا یہ حشر کیا۔ ان کے بتوں کا حشر کرنے کے بعد آپ نے جو کلہاڑا تھا جس کے ساتھ وہ ان کو کاٹ رہے تھے، وہ ان کے بڑے پر رکھ دیا۔ تو جب وہ آئے واپس تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا ہے، ادھر ادھر کی وہ باتیں کرنے لگے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، بلکہ اپنے قال بل فعلہ کبیرہم، کہا بلکہ کیا اس کو ان کے بڑے نے، ھذا فاسألوہم، یہ ہے پاس ان سے پوچھو، ان کان ینطقون، اگر ہیں وہ بولتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے کہ اپنے بڑے سے پوچھو، اس نے یہ کام کیا ہوگا جو صحیح سالم ہے، اس کو کچھ نہ کیا، اپنے اس کی کوئی چیز نہ کاٹی، دوسرے سب بتوں کی کاٹ دی، تو جو بڑا تھا اس کو کاٹا بھی نہیں اور اس پر رکھ دیا کلہاڑا۔ تو وہ کہنے لگے جانتے ہیں کہ یہ بولتے نہیں۔ پاس لوٹے طرف اپنے جانوں کی، پاس کہا انہوں نے بے شک تم ظالم ہو۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے تدبیریں کرنی شروع کر دی، کہنے لگے کہ اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ بولتے بھی نہیں ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے یہ بولتے نہیں، سنتے نہیں،
تو لیکن انہوں نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ ایسے کیوں کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا کہ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، کہا انہوں نے اس کو جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر ہو تم کرنے والے۔ تو انہوں نے بہت سارا جو بارن اکٹھا کیا کر کے بہت زیادہ آگ جو ہے وہ جلا دی۔ تو جب آگ جلا دی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں رکھا گیا تو آپ نے فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یہی کلمہ پڑھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ جنگ کے دوران یہی کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چیخا میں پڑھا تو اتنی آگ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے پاس جب بھی یہ خبر پہنچی کہ تمام عرب لشکر جرار لے کر آپ کے مقابلے کے لیے آئے ہیں تو آپ نے بھی یہی پڑھا تھا۔ تو اسی طرح ہی یہ بھی مروی ہے کہ جب آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے تو آپ نے بھی فرمایا الہی تو آسمانوں میں اکیلا معبود ہے اور توحید کے ساتھ تیرا عابد زمین پر صرف میں ہی ہوں۔ اے اللہ اگر تو آسمانوں پر اکیلا معبود ہے تو زمین پر بھی میں تیرا عابد موحد میں ہی ہوں۔ کہ جب کافر آپ کو باندھنے لگے تو آپ نے فرمایا الہی تیرے سوا کوئی الہ کی عبادت نہیں، تیری ذات پاک ہے، تمام حمد و ثنا تیرے ہی لیے ہے، سارے ملک کا تو اکیلا ہی مالک ہے، کوئی بھی تیرا شریک و ساجی نہیں۔ تو حضرت شعیب جبریائی فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر صرف 16 سال کی تھی۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے آسمان و زمین کے درمیان ظاہر ہوئے۔ جب آگ بھڑک رہی تھی زمین و آسمان میں ظاہر ہوئے اور فرمایا کہ آپ کو کوئی حاجت ہے؟ آپ نے جواب دیا تم سی تو کوئی حاجت نہیں، اللہ تعالیٰ سے حاجت ہے، اللہ تعالیٰ سے بس حاجت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بارش کا دروغہ فرشتہ کان لگائے ہوئے تیار تھا کہ کب خدا کا حکم ہو اور میں اس آگ پر بارش برسا کر اسے ٹھنڈا کروں، لیکن براہ راست حکم خداوندی آگ ہی کو پہنچا کر میرے خلیل پر تو سلامتی اور ٹھنڈک بن جائے۔ جو فرشتہ تھا بارش برسانے والا وہ کان لگائے ہوئے تھا کہ کب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ اس پر بارش برسا کو ٹھنڈی کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب کہ آپ نے یہ الفاظ فرمائے تھے نا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم نہیں دیا، لیکن کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا براہ راست حکم خداوندی آگ ہی کو پہنچا کہ میرے خلیل پر تو سلامتی اور ٹھنڈک بن جائے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے حکم کے ساتھ ہی روئے زمین کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، پوری دنیا پر آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن دنیا بھر میں آگ سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسیاں تو آگ نے جلا دی لیکن آپ کے ایک رونگٹے کو بھی آگ نہیں لگی، آپ کے ایک مسام کو بھی آگ نہ لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں آگ کو حکم ہوا کہ وہ خلیل خدا علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر آگ کو صرف ٹھنڈا ہونے کا ہی حکم ہوتا تو پھر ٹھنڈک بھی آپ کو ضرور پہنچاتی، اس لیے ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ ٹھنڈک کے ساتھ ہی سلامتی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔
اسی وقت آگ ٹھنڈی ہوگی۔ بارش کا حکم نہیں دیا تو ساری دنیا پر ہی اس دن آگ ٹھنڈی ہوئی۔ جو کوئی جلا کر آگ فائدہ اٹھانا چاہتا تھا وہ نہ ہو سکا۔ تو لیکن نال ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ایسی ٹھنڈی ہو کہ میرے ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ آگ بجھانے کے لیے آئی۔ ہر ایک چیز نے یہی کہا کہ ہم آگ بجھائیں، خلیل اللہ کی مدد کریں۔ تو لیکن جو یہ گرگٹ ہے اس نے نہیں کوشش کی تھی، یہ آگ کو بھڑکاتی تھی، پھونکے مار مار کر آگ کو بھڑکاتی تھی۔ تو اس لیے حکم ہے کہ جب بھی اسے دیکھو اسے مارو۔ اور لیکن باقی سب چیزیں جو ہیں، حتیٰ کہ بلبل جو ہے اس کی چونچ میں کتنا سا پانی آتا ہے وہ بھی پیچھے نہ رہی مدد کرنے میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی اور لوط علیہ السلام کو بھی طرف زمین کی وہ جو برکت کی ہم نے بیجے اس کے عالموں کے لیے۔ پھر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام عطا کی، یعقوب علیہ السلام پوتے بھی عطا کیے، اور اسی طرح ہم نے سب کو نیک کر دیا۔ سارے کے سارے نیک تھے، نماز کو قائم کرتے تھے، زکوٰۃ کو ادا کرتے تھے، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکمت دی اور علم، اور ہم نے ان کو بھی نجات دی اس بستی جس کے رہنے والے لوگ بہت گندے کام کرتے تھے، برے عمل کرتے تھے، جو کہ کسی اور قوم نے نہیں کیا، جو کہ ان کا وصف تھا کہ یہ عورتوں کے علاوہ مردوں سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتے تھے۔ اس بستی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دی۔ تو لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے بچا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ نَادَىٰ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور نوح علیہ السلام نے جب آواز دی پہلے سے، پس ہم نے قبولیت کی اس کے لیے، پس ہم نے اس کو نجات دی اور اس کے اہل کو بڑی سختی سے، اور ہم نے اس کی مدد کی ان لوگوں کی قوم سے جنہوں نے نوح کو جھٹلایا۔ بے شک وہ تھی قوم بری، پس ہم نے ان کو غرق کر دیا تمام کو۔ نوح ندی آئی، اس نے سب کو ختم کر دیا۔ یہ بھی نوح علیہ السلام کا قصہ بہت طویل ہے، 12ویں پارے میں گزر چکا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جب دونوں نے فیصلہ کیا فی الحرث بیچے کھیتی کے، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب کہ قوم کی بکریاں چوک گئی تھیں، اور تھے ہم واسطن کے فیصلے کے گواہ۔ فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، پس وہ فیصلہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، اور ہر ایک کو دی ہم نے حکمت اور علم، اور متحد کیا ہم نے ساتھ داؤد علیہ السلام کے پہاڑوں کو، تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا جب کہ کسی باغ میں بکریاں چوگ گئی تھی تو باغ کو جھاڑ دیا، جو باغ تھا انگوروں کا۔ تو جب وہ سارے کا سارا باغ ویران کر دیا تو یہ فیصلہ آیا، تو داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بکریاں جو ہیں یہ باغ والے کو دے دی جائیں۔ آپ نے یہ فیصلہ سنایا کہ باغ والے کا اتنا نقصان کر دیا ہے تو یہ بکریاں جو ہیں یہ باغ والے کو دے دی جائیں، جب تک کہ وہ باغ یہ اس کا فائدہ اٹھاتا رہے باغ والا۔ جب یہ فیصلہ سن کر باہر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کیا فیصلہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت
दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये फ़ैसला किया है कि बाग के नुकसान के बदले ये बकरियां बाग वाले को दे दी जाएं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर अर्ज़ किया कि ए नबी अल्लाह, इसके सिवा भी फैसले की कोई सूरत है? आपने फरमाया वो क्या? जवाब दिया कि बकरियां बाग वाले के हवाले कर दी जाएँ, वो इनसे फ़ायदा उठाता रहे और बाग बकरी वाले को दे दिया जाए। बाग जो है वो बकरियों वालों को दे दिया जाए और ये इसमें अंगूर की बेलों की खिदमत करे यहाँ तक कि बेलें ठीक ठाक हो जाएं, अंगूर लगें और फिर इसी हालत पर आ जाएं जिस पर थी, तो बाग वाले को ये इसका बाग सौंप दे और बाग वाला इसे इसकी बकरियां सौंप दे। क्या आपने फरमाया कि जो बकरियां हैं वो बाग वाले को दें, जो बाग है वो बकरियां वाले को दे, वो भी इतनी उस बाग की खिदमत करे कि जिस हाल में था बाग जब के अंगूर लगे हुए थे तो उसने उसकी बकरियों ने बिगाड़ा, तो वो इतनी खिदमत करे उस हाल में बाग हो तो फिर वो बाग वाले को बाग वापस मिले, और उतनी देर तक बकरियां जो है वो बाग वाले को दें, तो बकरियों की खिदमत करके वो फ़ायदा उठाते रहें, क्योंकि उसका बाग जो है वो बिगाड़ दिया था बकरियों ने। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाही भी दी थी, तो हमने उनको बहुत अच्छे फ़ैसले भी समझा दिए थे, वो फ़ैसले बहुत करते थे। इसी तरह एक और फ़ैसला भी आपने किया कि दो औरतें थीं जिनके साथ उनके दो बच्चे भी थे, भेड़िया आकर एक बच्चे को उठा ले गया। अब हर एक दूसरी से कहने लगी तेरा बच्चा गया जो है वो मेरा बच्चा है। आखिर ये किस्सा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुआ। आपने बड़ी औरत को डिग्री दे दी कि ये बच्चा तेरा है, ये यहाँ से निकली रास्ते में सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपने ना बड़ी जो थी वो ज़्यादा शोर कर दी, जिसका बच्चा कोई चीज़ ले गई थी, कोई दरिंदा ले गया था, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बड़ी का बच्चा है। तो ये जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम रास्ते में मिले तो आपने दोनों को बुलाया और फरमाया छुरी लाओ, मैं इस लड़के के दो टुकड़े करके आधा आधा दोनों को दे देता हूँ। इस पर बड़ी तो खामोश हो गई, लेकिन छोटी ने हाय वाह बेला शुरू कर दी कि खुदा पर रहम करे, आप ऐसा ना कीजिए, ये लड़का इस बड़ी का है, इसको दे दीजिए। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मामला को समझ गए और लड़का छोटी औरत को दिला दिया, क्योंकि बड़ी का जो ले गया था दरिंदा, तो उसको यही जी चाहता था कि ये भी इसका भी इसी तरह ही हो जाए। जो दाऊद अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला किया वो उस पर बहुत खुश थी कि ये बड़ी को बच्चा दे दिया जाए। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लाओ मैं इसको दो कर देता हूँ, तो पता चलेगा कि ये बच्चा किसका है। तो जिसका बच्चा पहले गुम हो गया था वो तो खामोश हो गए, लेकिन छोटी जो है वो कहने लगी कि अल्लाह आपका रहम करे, ऐसा ना कीजिए, तुम इसको ही दे दो, ये लड़का बड़ी का है, इसको ही दे दो। तो आपको पता चल गया कि ये माँ है, माँ को नहीं देखा जा सकता, माँ अपने बच्चे को ऐसा होते हुए नहीं देखेगी। तो आपने फिर वो बच्चा छोटी को दे दिया। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सानी यज़्ज़ुरु व अंता अरहमुर राहिमीन। और अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब आवाज़ दी अपने रब को, बेशक पहुँची है मुझको दुख और तू रहम करने वाला है, रहम करने वालों से। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ये अल्लाह ताला के बंदे हैं, बहुत ज़िक्र करने वाले, इबादत करने वाले। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनके जिस्म में जब कीड़े पड़ गए, इतने कीड़े पड़ गए कि सिर्फ़ आपकी ज़ुबान जो है वो बची, बाकी सारे जिस्म में कीड़े पड़ गए। ये बहुत माशाल्लाह तवील इनका किस्सा है।
جب ان پر کیڑے پڑ گئے صرف ان کی زبان بچی، تو آپ نے جب یہی پڑھا کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ۔ تو ایوب علیہ السلام کہ جب سارے جسم پر کیڑے پڑ گئے تو آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیفیں دی گئیں کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ بھی، آپ کے جو اولاد تھی ان کی بہت سی قسم کے جانور، حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیفوں کا بیان ہو رہا ہے جو مالی، جسمانی اور اولادی تھی۔ ان کے بہت سے قسم کے جانور تھے، آپ کے بہت زیادہ مال جائیداد تھی اور اولاد بھی تھی، کھیتیاں، باغات وغیرہ تھے، اولادیں، بیویاں، لونڈی، غلام، جاندار اور مال متاع بھی کچھ خدا کا دیا ہوا موجود تھا۔ اب جو رب کی طرف سے آزمائش آئی تو ایک سرے سے سب کچھ فنا ہو گیا، ایک دم ہی اللہ اکبر سب کچھ فنا ہو گیا، مکان چھتوں پر گر پڑے اور سارے مال مویشی مر گئے، اولاد فوت ہو گئی، جو بیویاں بچیں وہ آپ کو چھوڑ کر چلی گئی۔ آپ کے جب جسم پر کیڑے پڑ گئے تو سب بیویاں چھوڑ کر چلی گئی، صرف ایک بیوی جو ہے وہ باقی رہ گئی، جن کا نام یا رحمت ہے یا کہ ان کو برکت بولتے ہیں۔ یہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت بس وہ ان سے تھے، صابر خاندان سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ بعض ان کا نام برکت کہتے ہیں، بعض ثنیہ، بعض رحمت واللہ علم۔ تو بس یہ ایک بیوی ان کے پاس رہ گئی، باقی سب بیویاں چھوڑ کر چلی گئی۔ جب سب بیویاں چھوڑ کر چلی گئی تو یہ والی بیوی جو ہے یہ ساتھ رہی، انہوں نے بہت خدمت کی، آپ کی بہت خدمت کی، یہ نہ چھوڑ کر گئی۔ تو ان کا بھی پھر قصہ لمبا ہو جائے گا، لیکن تھوڑا سا بات کر ہی دیتے ہیں کہ یہ چھوڑ کر نہ گئی، انہوں نے آپ کی بہت خدمت کی۔ آپ لوگوں کے گھر میں کام کرتی، لوگوں کے گھر میں کام کر کے آپ کو روٹی، اگر آپ کو ایک روٹی ملتی تو آپ آتی حضرت ایوب علیہ السلام کو دے دیتی۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی آزمائش آ گئی، اتنی آزمائش آ گئی، آپ کا نہ کوئی گھر رہا، نہ کوئی مویشی جانور رہا، نہ کوئی مکان رہا، کوئی چیز نہ رہی، آپ کے بیٹے بیٹیاں سب فوت ہو گئے، آپ کے سارے جانور سب چیزیں۔ تو آپ کی یہ حالت ہو گئی کہ آپ کی بیوی جو ہے یہ اکیلی رہ گئی، یہ آپ کو چھوڑ کر نہ گئی، آپ کو نہلاتی، آپ کو صاف کرتی، آپ سے بو آتی، آپ کو لوگوں نے اپنے گاؤں سے نکال دیا، کہا کہ اسے تو ہمیں بھی جراثیم لگیں گے، ان کو اسے باہر آپ کہیں گاؤں سے باہر رکھیں۔ تو آپ پھر ان کا ساتھ نہ چھوڑا، آپ بی بی رحمت نے یا برکت نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا، وہ آپ کی خدمت کرتی ہی رہی۔ تو پھر جب ایک دن وہ آنے لگی تو راستے میں شیطان ملا تو کہنے لگا کہ اگر آپ اتنا سا کام کریں، چھوٹا سا کام ہے کہ چھوٹی سی مکھی جو ہے وہ وہ جو ایک مزار ہے اس پر چڑھا دیں تو تیرا جو میاں ہے اس کو اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا۔
تو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور آ کر حضرت ایوب علیہ السلام سے کہنے لگی. بعد کہتے ہیں اس نے یہ کہا، بعد کہتے ہیں کہ وہ نہیں کہہ سکتا تھا، اس کو پتہ تھا کہ یہ صابروں کی لڑی سے ہیں، ان کے ساتھ تو ایسی بات نہیں کی جا سکتی. تو وہ کہنے لگا کہ ایک حکیم یا طبیب ہے، اگر اس کے پاس جائیں تو ضرور شفا ہوگی. جب آ کر حضرت بی بی برکت نے حضرت ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا تو وہ فرمانے لگے کہ جب کبھی میں ٹھیک ہوا تو میں تجھے 100 کوڑا ماروں گا. اتنا غصہ آپ کو لگا اتنی سی بات کا. اتنی سی بات نہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جب کوئی شرکی بات کرتا ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے. لیکن کہیں شیطان نے ہے تو مائی صاحبہ آ کر حضرت ایوب علیہ السلام سے گزارش کرتی ہیں. تو آپ فرماتے ہیں جب کبھی بھی اللہ نے مجھے تندرستی دی تو میں تجھے 100 کوڑا ماروں گا. تو پھر بھی یہ آگے آئے گا ذکر. لیکن حضرت بی بی رحمت نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا. ایک دن اللہ کا حکم ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے شفا دے دی. وہیں اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ زمین پر پاؤں ماریں، تو پاؤں مارا تو اسے چشمہ جاری ہوا. آپ اس میں نہلائے تو آپ کا جسم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا. بی بی کسی کے گھر میں کام کرنے کے لیے گئی تھی. جب وہ واپس آئی تو دیکھ کر کہنے لگی کہ اللہ ان کو تو کوئی چیز اٹھا کر لے گئی ہے، کیونکہ ان سے استغفر اللہ ان سے بدبو بھی آتی تھی. کہیں کوئی درندہ اٹھا کر لے گیا ہوگا. وہیں بیٹھ کر آپ بہت رونے لگی. تو حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے وہ اپنے جسم میں بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوئے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اتنی محبت تھی اپنے میاں کی، اپنے شوہر کی. نیک بی بی تھی. تو ان کے غم میں جب رو رہے ہیں تو ایوب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. تو پھر بی بی نے جب دیکھا تو فرمانے لگے کہ جس طرح آپ ہے اسی طرح میرا میاں بھی آپ جیسا تھا، کہیں آپ نے دیکھا تو نہیں. اب اس کا یہ حال ہو گیا تھا. تو شاید آپ کوئی فرشتے ہیں، آپ کی شکل جیسی ہے اسی طرح میرا میاں، جب کہ وہ اپنی تندرستی کے حالت میں تھے ان کی شکل آپ سے ملتی تھی. مجھے شاید یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے فرشتے تو نہیں. آپ فرمانے لگے میں ہی ہوں تیرا خاوند. تو پھر حضرت خوش ہو گئیں. اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوا. کئی سال تک حضرت ایوب علیہ السلام اس بیماری میں مبتلا رہے. جب کوئی کیڑا جسم سے گر جاتا تو آپ پھر اس کو پکڑ کر آتے، کہتے تھے تیری روزی اللہ تعالیٰ نے میرے جسم پر رکھی ہے تو نیچے کیوں گرتا ہے. تو اور آپ نے دعا بھی یہ مانگی تھی کہ اللہ میری زبان کو رکھنا، میری زبان میں کیڑے نہ ڈالنے. اللہ اکبر استغفر اللہ. میری زبان میں کیڑے نہ ڈالنے، میں تیرا ذکر تو کرتا رہوں. تو ذکر ہی کی بدولت حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی. پہلے سے بھی آپ تندرست ہو گئے صرف ذکر ہی کی وجہ سے. آپ نے یہ دعا مانگی اللہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں، میری زبان کو کچھ نہ ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے رہنا چاہیے، ہمیں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام ہر ایک تھے صبر کرنے والے، اور ہم نے ان کو داخل کیا بیچ اپنی رحمت کے، بے شک وہ نیکوں میں سے تھے. اور مچھلی والے وَظَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے جب چلے گئے غصہ کھا کر. پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، بہت زیادہ ان کو سمجھایا، لیکن جب انہوں نے نہ مانا تو آپ نے پھر ان کے لیے بد دعا کی. تو جب بد دعا کی آپ نے فرمایا کہ اے اللہ یہ قوم جو ہے یہ قبولیت نہیں کرتی، جو میں ان کو سمجھاتا ہوں یہ نہیں مانتے، تو ان پر پتھروں کی بارش برسا دے، ان کو غرق کر دے، ان کو ختم کر دے. تو جب آپ نے صرف اتنا سا ہوا کہ آپ بد دعا کر کے نکل گئے ہیں،
یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی حکم نہیں دیا کہ ان کو یونس علیہ السلام کو کہ آپ نکلیں، آپ نے دعا تو کر دی ہے تو لیکن نکل جائیں، لیکن صرف اتنی سی لغزش کی وجہ سے جب بادل چڑھ آئے پتھر برسانے کے لیے جو آپ نے بات دعا کی تھی، تو قوم جو ہے وہ دیکھ کر انہوں نے توبہ کر لی۔ کوئی کسی قوم کی توبہ قبول نہیں ہوئی وقتی طور پر، جب انبیاء نبی رسول سمجھاتے رہے تو جب وہ نہ مانتے تو ان پر عذاب آ جاتا، تو پھر جو جتنی مرضی معافیاں مانگتے استغفار کرتے، پھر کسی بھی قوم کی توبہ قبول نہیں ہوئی سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی۔ بس ان کی وقتی طور کی توبہ قبول ہوئی، جب کہ ان پر عذاب آنے ہی والا تھا، اترنے ہی والا تھا، تو اس قوم نے استغفار کر لیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی تو ان کی توبہ قبول ہوئی۔ بس یہ ایک قوم ہے جس کی وقتی طور دعا قبول ہوئی۔ جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ بس آپ نکل پڑے، جب جا کر کشتی میں بیٹھے تو کشتی جو ہے وہ ڈوبنے لگی، تو لوگ بہت پریشان ہوئے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ جب کا کشتی میں داخل ہوا ہے اسی وقت سے یہ کشتی ایسے کرتی ہے۔ انہوں نے پھر کوڑا ڈالا، پھر وہ آپ کا نام نکلا، پھر کوڑا ڈالا، پھر آپ کا نام نکلا، پھر کوڑا ڈالا، 3 دفعہ انہوں نے کوڑا ڈالا کہ آپ کا ہی نام نکلتا کہ یہ اچھے نہیں ہیں، یہ اپنے مالک کی نافرمانی کر کے آئے ہیں۔ آپ نے بھی دل میں سوچا کہ یہ اتنا تو مجھ سے ہو ہی گیا ہے کہ میں نے بس اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، بس دعا کر کے نکل ہی آئے۔ تو انہوں نے ان کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا، تو وہاں آپ کو مچھلی نے نگل لیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے پانیوں کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ میں جو سونا لال جوار ہوتا ہے وہ بھی اس کو ہضم کر لیتی ہے، گل جاتا ہے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام جب اتنے اندھیروں میں، پانیوں کے اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں گئے ہیں، تو آپ نے وہاں فرمایا ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اسی وقت حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے۔ بعض کہتے ہیں 12 سال تک رہے، بعض کہتے ہیں 40 دن تک رہے، بس اس میں اختلاف ہے۔ جتنے دن بھی رہے، جتنی سال رہے، جتنی دیر رہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ ذکر نہ کرتے تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اس لیے جب بھی کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی آئے تو اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ دیکھو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اللہ کو پکارا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی۔ جب نبی اللہ کو پکارتے ہیں، نبی ہونا، اب یہ ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام ایک وقت کے نبی ہیں، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام ایک وقت کے نبی ہیں۔ یہ نبی تو دوسرے نبی سے جا کر نہیں کہتے کہ میری فریاد آپ کے آگے، آپ کی فریاد خدا کے آگے، ڈائریکٹ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ پکارنا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنے دیروں میں اپنے اللہ کو ڈائریکٹ پکارا، فرمایا عرض کی ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تو ہی اکیلا معبود ہے، تو ہی پاک ہے، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ اسی وقت حضرت یونس علیہ السلام کو نجات مل گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ الفاظ نہ فرماتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اتنی برکت ہے اللہ کے ناموں کو پکارنے کی۔ اگر کوئی کسی پر کوئی مشکل آ جائے، ہر حال میں اللہ کا ہی ذکر کرنا چاہیے۔ لیکن دیکھو کہ ان کی زبانوں سے، نبی کی زبان جو ہے
وہ پاک ہوتی ہے، ان کے ایک بار کہنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی۔ تو ہمارے مفسرین علماء کہتے ہیں اگر اس کو 133 بار یا 333 بار پڑھ کر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو اس کا ذکر کرنا چاہیے، اور بعض 1.25 لاکھ مرتبہ بھی پڑھتے ہیں۔ جتنا پڑھا جائے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن خود پڑھیں تو پھر زیادہ ہے، کیونکہ ادھر حضرت یونس علیہ السلام نے کسی سے نہیں کہا کہ آپ پڑھیں، آپ نے خود پڑھا، ایک بار ہی پڑھا، تو اللہ نے ان کے لیے اتنی بڑی مشکل آسان کر دی، اتنی مشکل سے نجات دے دی، آسان نہیں کر دی، مشکل سے نجات دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ زکریا علیہ السلام نے بھی جب اپنے رب کو پکارا کہ رب نہ چھوڑ مجھ کو اکیلا، اور تو بہتر ہے وارث۔ اے زکریا علیہ السلام نے جب آواز دی اپنے رب کو، اے رب نہ چھوڑ تو مجھ کو اکیلا، فردن اکیلا، اور تو بہتر ہے وارث، وارث تو ہی ہے، لیکن مجھے لڑکا چاہیے جو میرے وارث بنے میرا۔ اور یہ بھی ان کا بھی ذکر 3 پارے سے شروع ہوا، اور کئی مقامات پر ان کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ یہ قیامت کے دن ہوگا جب کہ ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے، جیسے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے جیسی قدر خدا کی تھی جانی ہی نہیں۔ تمام زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، اور تمام آسمان اس کے دانے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمینوں کو مٹھی میں لے لے گا، اور آسمان کو اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 7 آسمان کو اور وہاں کی کل مخلوق کو، 7 زمینوں کو اور اس کی کل کائنات کو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ وہ اس کے ہاتھ میں ایسے ہوں گے جیسے رائی کا دانہ۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور سجل سے مراد کتاب ہے، اور کہا گیا ہے کہ مراد یہاں ایک فرشتہ ہے، جب کسی کا استغفار چڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے اسے نور لکھ لو۔ یہ فرشتہ اعمال نامہ پر مقرر ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی کتاب کو اور کتابوں کے ساتھ لپیٹ کر اسے قیامت کے لیے رکھ دیتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، بے شک زلزلہ قیامت کا بڑی چیز ہے۔ جس دن دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت اپنا حمل چھوڑ دے گی، اور لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس دن کی بے ہوشی بہت بڑی ہوگی، اور لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تقویٰ کا حکم فرماتا ہے اور آنے والے دہشتناک امور سے ڈرا رہا ہے، خصوصاً قیامت کے زلزلے سے۔ اس کی مراد تو وہ زلزلہ ہے جو قیامت کے دن قائم ہونے والا ہے، قائم ہوگا، جسے فرمان ہے وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا۔ سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین خوب اچھی طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، اور فرمایا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً۔
یعنی زمین اور پہاڑ اٹھا کر کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اور فرمانا ہے اذا رجت الارض رجا، یعنی جب کہ زمین بڑے زور سے ہلنے لگے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ سور کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آسمانوں زمین کی پیدائش کر چکا تو سور کو پیدا کیا سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دیا، وہ اس سے منہ میں لیے ہوئے آنکھیں اوپر کو اٹھائے ہوئے عرش کی جانب دیکھ رہے ہیں کب خدا کا حکم ہو اور وہ سور پھونک دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے پیارے سور کیا چیز ہے؟ سور کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پھونکنے کی چیز ہے بہت بڑی، جس میں 3 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلا نفخہ یعنی پہلی پھونک گھبراہٹ کا ہوگا، اور دوسرا بے ہوشی کا، تیسرا خدا کے سامنے کھڑا ہونے کا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر ذکر آتا ہے دوبارہ، کہ پھر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور ومن ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریرا۔ بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل اچھے کرتے ہیں، جنت ہوگی، چلتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں، وہ پہنائے جائیں گے اس میں کنگن سونے کے اور موتی ہوں گے، ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سے فرمایا کہ تو نے میرا گھر بنا دیا ہے، جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کرنا، وطہر، اور پاک کر بیتی، یا میرے گھر کو للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو جنگل بیابان میں ہیں تو پھر آپ نے آواز دی کہ آؤ حج کو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے خلیل پکارو لوگ یہاں آئے، تو نے میرا گھر پاک کر دیا ہے تو آپ آواز دیجیے۔ پھر آپ نے آواز دی، تو آپ نے جب آواز دی تو جو روحیں تھیں جنہوں نے یہ آواز سن لی، جتنی دفعہ سنی ہے اتنی دفعہ وہ ضرور حج کے لیے جائیں گے۔ اگر کسی نے ایک بار سنی ہے تو اس نے ایک بار لبیک کہا تو وہ ایک بار حج کو جائے گا۔ جس نے 2 دفعہ سنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز تو 2 دفعہ کہہ دیا لبیک، جتنی دفعہ لبیک پکارا ہوگا اتنی دفعہ وہاں حج کے لیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بہت یہ سارا ان کا ذکر آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہے بھی جنگل میں، وہاں لوگ سواریوں پر آئیں گے، اونٹوں پر آئیں گے، پیدل چل کر آئیں گے، ہر مکان سے آئیں گے، ہر مکان سے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، پھر وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا فرما دیا کہ قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانات مقرر کر دی ہے، ان میں تمہیں نفع ہے، پس انہیں کھڑا نام خدا پر یعنی نہر کرو ان کو، ان پر وہ کھڑے ہوں، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے،
کہ کھڑے کو تکبیر دی جاتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے ان پر، تو ان کو نحر کرنے کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب تم قربانیاں کرتے ہو، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ تعالیٰ کو گوشت نہیں پہنچتا، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے تو تقویٰ پہنچتا ہے تمہارا۔ اسی طرح متحد کیا تمہارے لیے تاکہ تم بڑھائی کرو اللہ کے اوپر جو ہدایت تم کو خوشخبری نیکوکاروں کے لیے۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا کہ میرے گھر میں لوگ پیادہ بھی آئیں گے اور سواری پر بھی آئیں گے، ہر راستے سے آئیں گے۔ پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کا ذکر کیا، وَلَبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب قربانیاں جو کہ 8 جوڑے ہیں ان کی قربانیوں کا ذکر کیا کہ جو بھی قربانی تم دو اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تقویٰ پہنچتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اے میرے پیارے محبوب ان سے کہہ دیجئے، اے لوگو سوائے اس کے میں تمہارے لیے ڈرانے والا ظاہر ہوں، میں نے تو تمہیں ڈرانا ہی ہے۔ بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور رزق ہے عزت والا، اور وہ لوگ وہ کوشش کرتے ہیں بیچ ہماری نشانیوں کے کہ وہ عاجز کریں ہمیں، جیسے کہ آج بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ جس دن سے قرآن پاک ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، پورا جو لوگ ہیں جو لگا رہے ہیں کسی طریقے سے ہم قرآن کی کسی آیت کو ہرائیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو کوئی سائنسدان، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بار ان لوگوں کو کہا ہے، چیلنج کیا ہے کہ اگر کوئی تم کسی بھی جگہ سے ہرا سکتے ہو تو ہراؤ، یا ایک آیت ہی لے آؤ یا ایک صورت ہی اس جیسی لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوشش کرتے رہتے ہیں ہمیں میری نشانیوں کو ہرانے کی، جو لوگ ہماری آیتوں کو ہرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار، یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں پہنچاتا ہے اور پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ دن کو بیچ رات کے، اور بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ کہ بے شک اللہ وہ حق ہے اور بے شک جو پکارتے ہیں اس کے سوا، اللہ کے سوا اور معبودوں کو پکارتے ہیں وہ جھوٹ ہے، وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ وہ بڑا ہی بلند ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ خالق اور متصرف صرف وہی ہی ہے، اپنی ساری مخلوق میں جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فرمان ہے قُلِ اللہم مالک الملک، اللہ ہی تو ہی مالک الملک ہے، جسے چاہے ملک دے، جسے چاہے لے لے، جسے چاہے عزت کا جلا جلائے، جسے چاہے درد سے درد دور کرائے۔ ساری بلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ دن کو رات میں، رات کو دن میں تو ہی لے لیتا ہے، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے تو ہی نکالتا ہے، جسے چاہتا ہے بے حساب روزیاں پہنچاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے ہر چیز۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ، خدا کے سوا انہیں پوج رہے ہیں، جن کو پکار رہے ہیں، جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، جس کی کوئی اللہ تعالیٰ دلیل نازل نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ سے کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی، نہ وہ خود ہی اس کا کوئی علم رکھتے ہیں، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ لوگ ظالم ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ،
لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا، اے لوگوں بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مثال، فاستمعوا پس سنو کان لگا کر، ان الذین بے شک وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا ہرگز نہیں وہ پیدا کر سکتے ایک مکھی، والا اجتمعوا لہ اگر وہ سارے کے سارے جمع ہو جائے تو ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکھی بنانا تو دور کی بات، اگر مکھی ان سے کوئی ان کی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اسے نہیں چھڑا سکتے۔ لا یستنفذوہ، اسے چھڑا نہیں سکتے۔ مکھی کا پیدا کرنا تو بہت بڑی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اسے نہیں چھڑا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے جو لے کے بھی گئی تو یہ مکھی سے بھی کمزور ہے جن کو تم پکارتے ہو۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، نہیں قدر کرتے اللہ کا جس طرح قدر کرنے کا حق ہے، بے شک اللہ قوت والا زبردست ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ، اللہ تعالیٰ نے چن لیا فرشتوں کو، رسولوں کو، اور رسولوں میں سے بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، جانتا ہے جو درمیان ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور طرف اللہ کی ہی لوٹنا ہے سب کاموں کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو دیتے رہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، وہی تمہارا مولا ہے، پر سچا مولا ہے اور اچھا مددگار ہے۔ اتنی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہے ہیں، ان کو سن کر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سن کر سمجھ کر، صرف ایک کان سے سن کر ایک کان سے نکالنے والی یہ باتیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا کلام ہم تک پہنچایا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، آپ کا شکریہ۔